رحمان، عبد الجلیل، عبد الغفور، لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ جنتی ہیں۔ چاہے بیٹے سے آپ کو کتنی بھی محبت ہو، آپ نہیں بول سکتے یہ جنتی بیٹا ہے، کوئی نہیں بولے اب تک۔ اور کوئی جہنمی بھی نہیں بولے گا کہ یہ جہنمی بیٹا ہے۔ کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی کے لیے بھی جنتی ہونے کا ججمنٹ نہیں دیا گیا۔ جیسی ماحول ملا، تربیت ملی، انسان آگے بڑھتا گیا، کوئی نمازی ہو گیا، آپ اسے نمازی بولیں گے، متقی ہو گیا متقی بولیں گے، کسی کو پرہیزگار بولیں گے، عابد بولیں گے، زاہد بولیں گے، کوئی عالم بن جائے تو عالم بولیں گے، صوفی بولیں گے، سید بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے، ولی بولیں گے، غوث بولیں گے، خطب بولیں گے، ابدال بولیں گے، اوتاد بولیں گے، نیک بولیں گے، یا اگر دنیا دار ہو تو سیٹ بولیں گے، مالک بولیں گے، دنیا دار بولیں گے۔ ارے جتنا بولنا ہو سب کچھ تو بولا جائے گا، مگر کسی پیدا ہونے والے کو بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، جنتی نہیں بولا جائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی کو جنتی نہیں بولا جا سکتا۔ اب بھی ہمارے مشتاق گوہر صاحب نے بڑا ادب و احترام کے ساتھ علماء کو اور شاعروں کو دعوت دیا، لیکن سب کے ناموں کے ساتھ ہزاروں القاب، سینکڑوں القاب یہ لگا سکتے ہیں، مگر کسی کے نام کے ساتھ جنتی والا ٹائٹل نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ ججمنٹ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ آپ کا میرا دستور نہیں ہے، یہ پورے 1400 سال کا دستور ہے۔ جو بھی دنیا میں آئے گا نمازی تو کہلائے گا، متقی تو کہلائے گا، پرہیزگار تو کہلائے گا، جنتی نہیں کہلائے گا۔ مگر اے حسین تیری قسمت پہ قربان جاؤں، تو دنیا میں آیا نمازی بعد میں کہلایا، متقی بعد میں کہلایا، روزے دار بعد میں کہلایا، پرہیزگار بعد میں کہلایا۔ اے حسین تو پیدا ہوا تو جنتی جوانوں کا سردار پہلے کہلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا غوث۔ ایسے ٹھنڈے نعرے لگائے تو میں بھی آدھے گھنٹے میں تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ میاں بھائی کے نعرے ہونا اپنے کو زبردست، یہ ٹھنڈے نعرے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اپنے کو اڑیسہ والوں سے ایسی امید نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، اچھی امید لے کے آئے ہیں، اچھا صلہ دے کے بھیجو۔ نذرانہ نہیں دیے تو بھی چلتا، وہ میں مشتاق بھائی سے لے لیتا ہوں۔ کیا کہنے جی چھوڑوں گا تو نہیں۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، میرا حسین نمازی بعد میں کہلایا، میرا حسین روزے دار بعد میں کہلایا، کیا کہنے میرا حسین آیا دنیا میں تو جنتی جوانوں کا سردار پہلے کہلایا۔ ارے دنیا میں کوئی جنتی بن کر نہیں آیا، دنیا میں میرا حسین نہ صرف جنتی بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بن کے آیا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، جنتی جوانوں کا سردار بن کے آیا۔ ظالم قوم کہتی ہے ہم نبی کے برابر ہے۔ ابے ملیش، کیا کہنے، تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا رے؟ ہولے پوری کائنات مل کے حسین کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا کہنے، پوری کائنات مل جائے تو میرے حسین کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار بن کے آیا ہے، اور میرا نبی وہ ہے جو جنت کا مالک بن کر آیا ہے۔ واہ واہ، میرا نبی جنت کا مالک بن کر آیا ہے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، اور ایک لطیف نکتہ سن لو۔ بازو والے، کیا کہنے، معلوم ہے نا؟ بازو والے معلوم نا؟ ہاں مشتاق بھائی کو دیکھ رہے کیا؟ جی نہیں، بازو والے، جماعت والے، جی، یہ بازو والے اتنے ڈینجر ہے، پٹھے، یہ پٹھے بولتے ہیں کہ حسین میدان کربلا میں غلطی پہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں حسین غلطی پہ تھے، تو ہم نے پوچھا رے بھائی کیا غلطی پہ تھے؟ ارے حسین اگر سمجھوتا کر لیتے، ہاتھ ملا لیتے تو جانیں بچ جاتی تھی، کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے کہا نادان سن، کیا کہنے، ارے واہ، جو غلطی پہ ہوتا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔
پھر یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، قتل و غارت گری کی غلطی کی بات ہو رہی ہے، جی 72 خود نفوس قدسیہ کی جان دینے کی بات ہو رہی ہے، اتنی معمولی غلطی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی کہہ رہے ہیں۔ ارے غلطی کرنے والا جنتی نہیں ہوتا، جو غلطی کرے گا وہ پہلے دوزخ میں جائے گا، غلطیوں کی سزا بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ حسین صرف جنتی نہیں ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ تو رب بتلا اس لیے رہا ہے، ہم نے پوچھا اے اللہ کسی کو بھی تو نے جنتی ہونے کا ڈکلیریشن نہیں دیا، مگر حسین کو دنیا میں آنے سے پہلے دے دیا۔ اے اللہ کیا بات ہے، حسین کو جنتی کیوں گھوشت کیا گیا، کیوں ڈکلیریشن دیا گیا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا، قیامت کے قریب ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے حسین کو غلطی پر کہے گی، تو میں ان کو ابھی بتلا رہا ہوں، نادان جو غلطی پہ ہوتا ہے وہ جنتی نہیں ہوتا، اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوتا ہے وہ کبھی غلطی پر نہیں ہوتا۔ جی جس طرح سورج اور اندھیرا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اوڑیسہ میں اندھیرا ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج ماموں چھپ گئے۔ جی اے بابو، ارے انہیں بہت ڈینجر دکھ رہا ہے۔ ہاں اتنا زبردست تقریر چل رہی، پٹھا بیچ میں اپنے ہیرو گیری کے کاما کر رہا۔ خاموش بیٹھ جا بیٹا، بیٹے ذرا یہ کرسی ادھر ہٹا دے تاکہ کوئی دوبارہ آنے نہ پائے، ذرا ادھر ہٹا دے بیٹا، ہاں ویری گڈ، شاباش، کسی کو آنے مت دے پیچھے سے۔ مسئلے کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ جب سورج ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اب اوڑیسہ میں اندھیرا ہے کیونکہ سورج ماموں چھپ گئے، جب سورج نکلے گا تو اندھیرا ختم۔ جس طرح سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم حسین اور غلطی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ حسین اس کو کہتے ہیں جس کے رب نے جس کو غلطیوں سے پاک کر دیا ہے، حسین اس کو کہتے ہیں جس کے رب نے اس کو میل و کچیل سے پاک کر دیا ہے، حسین اس کو کہتے ہیں جس کے رب نے اسے خطاؤں سے پاک کر دیا ہے، حسین اس کو کہتے ہیں جس کے رب نے جس کو عیب سے پاک کر دیا ہے، حسین اس کو کہتے ہیں ارے جس کا باطن تو باطن ہے، ظاہر بھی اللہ نے ہر میل و کچیل سے پاک کر دیا۔ کیا سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ 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 واہ۔ حسین اور غلطی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو بہت سکتے اچھا، میرے بہت بھائی۔ جس طرح سورج کے ساتھ اندھیرا جمع نہیں ہو سکتا، حسین کے ساتھ غلطی جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا، العلی مع الحق، سبحان علی اللہ، حق کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، والحق مع العلی، سبحان اللہ، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پتہ کیا چلا، یہ جدھر ہوں گے حق ادھر ہوں گا۔ سبحان اگر اللہ۔ اپوزیشن میں 22,000 کا لشکر آ جائے، جس میں نماز پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو، جس میں روزہ رکھنے والے کیوں نہ ہو، جس میں قرآن پڑھنے والے کیوں نہ ہو، ان 22,000 میں اگر کوئی کعبے کا طواف کرنے والا ہے، ان 22,000 میں اگر کوئی جو ہے مدینے کی زیارت کرنے والا ہے، ان 22,000 میں اگر کوئی جو ہے صوم و صلات کا پابند ہے، مگر وہ حسین کے اگینسٹ آ گیا ہے، نمازی ہونے کے بعد بھی، روزے دار ہونے کے بعد بھی، متقی ہونے کے بعد بھی، پرہیزگار ہونے کے بعد بھی، خدا کی قسم وہ 22,000 نہیں، اگر 22 لاکھ کا بھی لشکر ہوگا تب بھی میرا حسین حق پہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب سبحان بھی اللہ۔ میرا حسین حق پہ ہوگا۔ اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے دعا کیا ہے، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اب جو اگینسٹ میں 22,000 کا لشکر ہے، اس کے لیے حضور کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اے اللہ جو میرے حسین سے بغض رکھے، مولا تو اس سے بغض رکھ۔ واہ واہ واہ، چاہے وہ اپوزیشن میں آنے والا نمازی کیوں نہ ہو، وہ حق پر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ روزے دار کیوں نہ ہو، وہ حق پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین حق کا نام ہے۔ بے شک۔ اب ایک بات اور مسئلہ سن لو نوجوانوں، ایمان تازہ ہو جائے۔
دیکھو ہر چیز کی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہے. بے شک. جانور زندہ ہے کیونکہ ان میں روح موجود ہے. آپ ہم انسان زندہ ہیں کیونکہ ہم میں روح زندہ. ذرا زور سے بولے موجود ہے. ہاتھ کاٹ دو انسان زندہ رہتا ہے کیونکہ روح موجود ہے. پیر کاٹ دو انسان زندہ رہتا ہے کیونکہ روح موجود ہے. کان کاٹ دو انسان زندہ رہتا ہے کیونکہ روح موجود ہے. اعضائے جسم کٹ رہے ہیں مگر انسان مر نہیں رہا ہے کیونکہ روح موجود ہے. بعض کا جسم پورا سلامت ہے، روح نکل گئی پورا جسم ڈھیر ہو گیا. کیا ہم پوچھے بھائی اچھا خاصا آدمی 100 کلو کا ایسے کیسے لیٹا ہے بھائی، اٹھ کے بٹھاؤ. بولے نہیں مولانا روح نکال لی گئی، پٹھے کا کام تمام ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ 2-3 لوگوں کو آ رہی، پیچھے والوں کو تو ذرہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا آ رہی ماشاءاللہ. نہیں جذبات میں نکو آؤ، آ رہی تو خالی آ رہی بولو بس. دیکھو مسئلے کو سمجھو. روح نکل گئی، آدمی ختم، فریش ہو گیا، زمین پہ لیٹ گیا. ہم نے پوچھا بھائی یہ کل تک زندہ تھا آج مردہ کیوں ہے؟ بولے حضرت روح نکال لی گئی. جیسے ہی روح نکال لی جاتی ہے انسان موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے. مگر آپ ذرا غور کر کے دیکھو آج 1400 سال کے بعد بھی اسلام زندہ نظر آ رہا ہے. اسلام زندہ نظر آ رہا ہے. ارے اسلام زندہ نظر آ رہا ہے. کبھی مسجدوں میں اسلام کی زندگی نظر آ رہی ہے، کبھی میدانوں میں اسلام کی زندگی نظر آ رہی ہے، کبھی حج کے مہینے میں اسلام کی زندگی نظر آ رہی ہے، کبھی کعبے کے طواف میں اسلام کی زندگی نظر آ رہی ہے، کبھی مدینہ منورہ میں زیارت رسول کی شکل میں اسلام کی زندگی نظر آ رہی ہے، کبھی میدان جنگ میں اسلام زندہ نظر آ رہا ہے. ہم نے پوچھا اے اللہ 1400 سال ہو گئے اسلام کو مٹانے والے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. 1400 سال سے سینکڑوں ہزاروں بادشاہ آئے، حاکم وقت آئے، مٹانا چاہے اسلام مٹا نہ سکے. اسلام زندہ ہے. بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا میرے بندو میں نے اسلام کو زندگی اس لیے دی کیونکہ اہل بیت کو اسلام کی روح بنا دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب زندہ تک باد، روح زندہ سلامت اسلام سلامت. جب تک روح سلامت اسلام سلامت. اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ الحسین منی سبحان اللہ. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. کیا کہنے، واہ 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 واہ. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیا بات. حسین مجھ سے ہیں. آج حسین میں جو کچھ کمال ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور حسین سے میں ہوں. مطلب اب قیامت تک جب جب اذان ہوتی رہے گی وہ حسین کے ذریعے سے ہوتی رہے گی. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا وہ میں ہوں اور وہ حسین کے ذریعے سے رہوں گا. جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہے گی وہ حسین کے ذریعے سے ہے اور میں حسین کے ذریعے سے ہوں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرنے والی بات ہے، اسلام کو زندگی ملی ہے حسین کے ذریعے سے. ارے یزید ملعون نے تو اعلان کر دیا تھا اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے. یزید تو نعوذ باللہ اتنے شعبدے باز تھا، برہانہ عورتوں کے ساتھ سفر کرتا تھا، اتنا ملعون و مردود تھا، جانوروں کو لڑا کر ان پہ پیسے لٹایا کرتا تھا. اتنا ملعون و مردود تھا، عورتوں کے ساتھ رات بھر عیاشی کرتا تھا. اتنا ملعون و مردود تھا، شراب خانوں کی زینت بن گیا تھا. اتنا ملعون تھا، کعبے کے خلاف کو جلا دیا تھا. اتنا ملعون تھا، مسجد نبوی میں جو ہے اونٹ باندھ دیا تھا اور ان کے اونٹوں کی لید سے گندگی سے مسجد نبوی کا صحن و منبر و محراب خراب ہو گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا ملعون تھا، اسلام مٹانا چاہتا تھا، یزید ختم کرنا چاہتا تھا، مگر خدا کی قسم اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے. اسلام مٹ نہیں پا رہا ہے. اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے، مٹ نہیں پا رہا ہے. کیوں نہیں مٹ رہا ہے؟ کیونکہ جب تک روح سلامت رہتی ہے اسلام کی زندگی سلامت رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روح علی و فاطمہ حسن و حسین کا نام ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان علی اللہ. و فاطمہ حسن و سبحان اللہ، سبحان حسین اللہ، اسلام کی روح ہے. روح. جی ایک لطیف نکتہ اور عرض کرتا ہوں، سماعت کر لیجئے. اللہ نے علم دینا چاہا اپنے بندوں کو تو امام اعظم کو پیدا کیا.
سبحان اللہ. اللہ نے علم دینا چاہا، اپنے بندوں تک پہنچانا چاہا، امام بخاری کو پیدا کیا، امام شافعی کو پیدا کیا، امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، امام نسائی کو پیدا کیا، امام ابو داؤد کو پیدا کیا. غور کرنے والی بات، اللہ نے جب دین دینا چاہا تو امام مالک کو پیدا کیا، علم دینا چاہا تو اللہ نے جلیل القدر ہستیوں کو پیدا کیا، امام جلال الدین سیوطی کو پیدا کیا، امام طحاوی کو پیدا کیا، علامہ ابن کثیر کو پیدا کیا، امام بیضاوی کو پیدا کیا، امام نصفی کو پیدا کیا، امام ترمذی کو پیدا کیا، امام مسلم کو پیدا کیا، امام ابن ماجہ کو پیدا کیا. جب علم دینا چاہا تو اللہ نے ان کو پیدا کیا. لیکن کان کھول کر سن لو مسلمانوں، جب اللہ نے دین بچانا چاہا، point to be noted، کیا کہنے. جب اللہ نے دین بچانا چاہا تو کسی اور کو نہیں، خاندان مصطفیٰ کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اور آل نبی اولاد علی کو پیدا کیا. حسین کو بھیج کر کربلا میں دین بچایا اور غریب نواز کو بھیج کر ہندوستان میں دین پھیلایا. غریب نواز آئے تو 1 2 25 50 100 200 400 1000 2000 کو کلمہ نہیں پڑھا ہے. غریب نواز آئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. کون ہے غریب نواز؟ امام حسین کی نسل پاک اولاد کا نام ہے غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کی نسل کریمی کا نام ہے غریب نواز. جب دین پھیلانا چاہا اللہ نے تو غوث اعظم کو پیدا کیا. بے شک. میرے غوث پاک جدھر چلے جاتے لوگ کلمہ پڑھتے چلے جاتے. غریب نواز جدھر بیٹھ جاتے لوگ کلمہ پڑھتے چلے جاتے. سرکار محبوب الہی جس طرف سے گزر جاتے لوگ کلمہ پڑھتے چلے جاتے. سرکار بندہ نواز جہاں بیٹھ جاتے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے چلے جاتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کون ہیں امام حسین؟ دیکھو، ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، مرشد کا ادب مرید سکھاتا ہے، استاذ کا ادب شاگرد سکھاتا ہے، باپ کا ادب بیٹا سکھاتا ہے، یا باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے. بچہ اگر بدتمیزی کرے تو ماں کہتی ہے نالائق، باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے تیرا باپ ہے، ادب سے بات کر. باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے، ہر بڑے کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں. لیکن قربان جاؤ اہل بیت کے، قربان جاؤ میرے حسین کے. یہ ایسی ذات ہے، ان کا ادب صرف ان کے بعد والے نہیں سکھا رہے ہیں، ان کا ادب آمنہ کا لال سکھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کا حبیب ان کا ادب سکھا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ ان کا ادب سکھا رہے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے، ادب بھی کس شان کا سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. آمنہ کا لال، اللہ کا حبیب، پیارے نبیوں کا سردار، رسول اعظم، مالک جنت، مختار کائنات، حبیب خدا، سارے نبیوں کے سردار، شافع روز جزا، اللہ اکبر کبیرہ. ایسی جلیل القدر ہستی منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہی ہے. نبی خطبہ دے رہے ہیں، کسی مولوی کا خطبہ نہیں، سارے نبیوں کے سردار کا خطبہ ہے. کسی عالم صاحب کا خطبہ نہیں، رسولوں کے سردار کا خطبہ ہے. آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سننے والے میرے جیسے آپ کے جیسے کمزور لوگ نہیں. کمزور لوگ کمزور ایمان والے نہیں ہیں. ارے سننے والے صحابہ اکرام ہیں، سننے والے بدری صحابہ ہیں، سننے والے عشرہ مبشرہ ہیں، سننے والے خلفائے راشدین ہیں، سننے والے شیخین کریمین ہیں، سننے والے خاندان مصطفیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں. خطبہ سن رہی ہے، اللہ کا حبیب خطبہ دے رہا ہے، اور خطبہ کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. وہ جمعہ کا خطبہ اللہ کی عبادت ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. اللہ کی نہیں، آپ نہیں بولیں گے تو میں نہیں کروں گا. آگے بولو. کیا ہے؟ اللہ کی
عبادت ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں، تمام صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، اسی اثنا میں حضرت سیدنا امام حسین حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں، ننھے منھے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے قدوم اطہر سے چلتے ہوئے امام حسین سامنے آ جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے دیکھا آج وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو حسین کا مقام بتا دیا جائے، حسین کی عزت سکھا دی جائے، حسین کی محبت بتا دی جائے، حسین کا درجہ سمجھا دیا جائے۔ تو نبی پاک نے کیا کیا؟ دوران خطبہ نبی نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، حسین کو اپنے گود میں واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھیں، آنکھیں ٹھہر گئی، سانسیں رک گئی، نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حالت خطبہ عبادت خدا کی ہے، اور عبادت خدا میں نبی منبر سے اترے اور حسین کو گود میں اٹھائے، اور کبھی ادھر گال مبارک چوم رہے ہیں، کبھی ادھر رخسار مبارک چوم رہے ہیں، کبھی ماتھے پہ کو چوم رہے ہیں، کبھی گلوں کو چوم رہے ہیں، کبھی اپنے سینے اقدس سے لگا رہے ہیں۔ جب حسین نے تشفی پالی، حسین کو نبی نے چھوڑ دیا، حسین حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام آخر یہ کیا کر دکھانا چاہتے تھے؟ تو مفسرین نے جواب دیا، عاشقوں نے جواب دیا، محدثین نے جواب دیا۔ نبی دنیا کو بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں اگر ایک ہاتھ سے اللہ کی عبادت پکڑو تو دوسرے ہاتھ سے میرے حسین کا دامن پکڑ لو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت عبادت میں کبھی حسین سے غداری مت کرنا۔ حضور یہ درس دینا چاہتے تھے۔ آج کل بازو والے نماز پڑھو، نماز کافی ہے۔ ابے حولے، نماز اگر کافی ہوتی تو نبی خطبہ چھوڑ کے کیوں اترتے؟ کیا نبی نے خطبہ چھوڑ کے اتر کے بتا دیا، عبادت کا دامن بھی پکڑو، اہل بیت کا دامن بھی پکڑو، سبحان اللہ۔ عبادت بھی لے کے چلو، حسین کو بھی لے کر چلو۔ جب یہ دونوں تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہیں نجات نصیب ہو جائے گی۔ ان دونوں کو اگر تم نہیں پکڑو گے تو فیضیاب سیراب ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ذرا اور دیکھیے نبی نے اہل بیت کا ادب کیسے سکھایا۔ نماز مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ سرکار امام حسین آئے، حضور کے گردن اقدس پہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے اور ذرا زور سے۔ حسین گردن پہ بیٹھ گئے، آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا ہونگا۔ حسین گردن مبارک پر بیٹھ گئے، حضور کی زلف مبارک سے کھیلنے لگے۔ یہ وہ زلف مبارک جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ۔ وہ زلف معمبری میرے حسین کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حسین کھیل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین کھیلنے لگے۔ ذرا ہوا کیا، غور تو کریے، سجدہ طویل ہو گیا۔ کیا کہنے، عبادت خدا کی ہے، خیال حسین کا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت خدا کی ہے، خیال حسین کا ہے، سجدہ نبی کر رہے ہیں۔ ارے ذرا غور تو کرو، جو ظالم قوم یہ کہتی ہے نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے، ارے بدبخت ذرا آ یا دیکھ تو صحیح، نماز میں تو نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے یا نبی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز نبی پڑھ رہے ہیں، خیال حسین کا آ رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ خیال حسین کا آ رہا ہے، میرے نبی نے نماز پڑھی، میرے حسین کا خیال ہے۔ سجدہ طویل ہو گیا، حسین گردن مبارکہ پر بیٹھے ہیں، حضور کی زلف معمبری سے کھیل رہے ہیں، سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ کو خیال آنے لگا کہ شاید حضور کی طبیعت مبارکہ بگڑ گئی ہے، طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آقا کی طبیعت میں کچھ خلل پیدا ہو گیا، اس لیے سجدہ طویل ہو رہا۔ جب امام حسین گردن مبارکہ سے اترے تو نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ حسین بھی کھڑے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور کے ساتھ حسین بھی کھڑے ہوئے ہیں تو صحابہ نے سمجھ گیا یہ سجدہ حسین کے لیے طویل ہوا تھا. سبحان نبی نے سجدے کو طویل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دے دیا, لوگوں خدا کی عبادت بھی کرتے رہو اور دامن حسین کو بھی مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چھوٹ جائے تو بھی بربادی ہے, یہ چھوٹ جائے تو بھی بربادی ہے. کیا کہیں نہ وہ چھوٹنا چاہیے نہ یہ چھوٹنا چاہیے. میرے بھائی بتاؤ, کوئی معمولی مولوی صاحب کی نماز نہیں ہے میرے بھائی, کوئی مولوی صاحب کی نماز نہیں ہے, کوئی مولانا کا سجدہ نہیں ہے, رسول اللہ کا سجدہ ہے. واہ واہ اچھا میں دیکھا کہ بازو والے کیا کرے معلوم, مسواک لیے, مسواک جی ڈال کے رگڑ رہا, ادھر کر رہا, ادھر اندر کر رہا, گھس گھس کے 8 دن میں ختم کر دے رہا مسواک کو پٹھا. اتنی محبت ہے پٹھے کو مسواک سے. ارے میں پوچھا کیا ہے رے میاں, وہ کئی کتا گھس لے رہا, تو نہیں سنت ہے. او ویری گڈ, سنت ہے. بولے بے شک سنت, اللہ کے رسول کثرت سے کیا کرتے تھے لہذا ہم بھی کر رہے ہیں, سنت ہے. داڑھی چھوڑ رہا, اتنی چھوڑ دیا, اتنی چھوڑ دیا, اتنی چھوڑ دیا. بعض تو اتنے خطرناک ہوتے پٹھے اتنی چھوڑ رہے ہیں. ہو بھائی, بشٹ کے اندر ڈال رہا, انشٹ کر کے پینٹ میں بھی ڈال لے رہا. اتنی خطرناک چھوڑ دیا داڑھی. ارے میں بولا اتنی ڈینجر کہیں کو چھوڑا رہے, بولے سنت ہے. اماں کہاں سے لایا رہے, نہیں سنت. امریکہ کا دکھ رہا ہی نہیں. اب مسئلے کو سمجھو, ٹوپی پہن رہا, امامہ پہن رہا, سب کر رہا, مجھے کہیں کو کر رہا ہے. سنت سنت رسول اللہ نے کیا ہے. اللہ ویری گڈ, بہت اچھے, شاباش. مسواک کرنا خدا کی قسم میرے نبی کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. داڑھی ایک مشت اور اس 2 انگل چھوڑنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. بے شک. ٹوپی پہننا, امامہ پہننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. مگر غور کرو اڑیسہ والو, یہ جسم مبارک پر ظاہر ہونے والی سنت ہے. ارے نادان, تو نے داڑھی کو تو دیکھ لیا, داڑھی رکھ لیا, مسواک کو دیکھ لیا, مسواک رگڑ لیا, ٹوپی کو دیکھا, ٹوپی پہنا. ظالم تو نے سر دیکھا, چہرہ دیکھا, دانت دیکھا تو عمل کرنے لگا. تو نے مصطفیٰ کا دل کیوں نہیں دیکھا؟ ہے واہ واہ واہ. جس طرح چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی نظر آ رہی ہے, دل میں میرے حسین کی محبت بھی تو نظر آ رہی ہے. جس طرح چہرے پہ میرے مصطفیٰ کے امامہ سجا ہوا نظر آ رہا ہے, اسی طرح میرے مصطفیٰ کے دل میں اہل بیت کی کڑی محبت بھی تو نظر آ رہی ہے. خالی ظاہر کو لے لیا, باطن کو چھوڑ دیا, اور اہل سنت اپنی قسمت پہ ناز کر دیا. الحمدللہ ہم نے نبی سے ظاہر بھی لیا ہے. دیکھو ہم امامہ بھی باندھتے ہیں, داڑھی بھی چھوڑے ہوئے ہیں, مسواک بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے نبی کے ظاہر کو بھی لیا ہے. اور خدا کی قسم ہمارے دل محبت حسین میں تڑپتے ہیں, اور ہماری آنکھیں غم حسین میں روتی ہے. ہم نے نبی سے محبت حسین بھی لیا ہے. یہ اہل سنت پہ اللہ کا کرم ہے. نبی کی محبت, نبی کا پیار, نبی کا محبت, نبی کی الفت بھی ہے. امام حسین کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ان کا ادب نبی نے سکھایا ہے. ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے, لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ان کا ادب ان کے بڑے سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ادب کرنا سکھا رہے ہیں, ان کا احترام کرنا سکھا رہے ہیں, ان کی تعظیم سکھا رہے ہیں, ان کی محبت سکھا رہے ہیں, ان کا مرتبہ سکھا رہے ہیں. اب ذرا غور کر کے دیکھیے گا, قربان جائے میرے آقا کریم علیہ السلام پر. ارے میرے بھائی, یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں. ہر ایک کے گھر میں نواسا ہے, نواسی ہے, پوترا ہے, پوتری ہے, بیٹا ہے, چھوٹے بیٹی ہے, اور جو ہے ماشاءاللہ گود کے بچے ہیں, بھتیجا ہے, بھانجا ہے. چھوٹے بچے روتے, دیکھو روتے گھروں میں, پیاس لگی دودھ کی,
بچے روتے، بھوک لگی تو بچے روتے، باپ بیگم کو کہتا ہے جلدی سے میرے بچے کو دودھ پلاؤ، میرا بچہ رو رہا ہے۔ بھائی کہتا ہے بھتیجے کو دودھ پلاؤ، میرا بھتیجا رو رہا ہے۔ نانا کہتا ہے نواسے کو دودھ پلاؤ، میرا بچہ رو رہا ہے۔ لیکن ذرا کبھی آپ نے غور کیا کہ بچہ رو رہا ہو، کبھی نانا نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ دی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا منظر؟ کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ نواسے بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، پھر ان کے بچے پیدا ہو گئے، مگر ایسا منظر کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، مگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے نانا نے اس کی پیاس بجھانے کے لیے منہ میں زبان رکھی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن قربان جاؤ میرے حسین کے، ارے ہمارے بچوں کو بھوک لگتی ہے، دودھ پلا کر ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، دودھ کی شیشی منہ میں رکھ کر ان کی بھوک مٹائی جاتی ہے، نیپل منہ میں رکھ کر ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے حسین پر، جب میرے حسن و حسین روتے تھے، ایک بار ایسے ہی ہوا، حضرت فاطمہ کے گھر میں مولا امام حسن، مولا امام حسین رو رہے ہیں۔ حضور کو ان کی رونے کی آواز گوشِ سماعت پر پہنچی، نبی پاک تشریف لائے، اور وہ قحط کا زمانہ تھا، بڑی تکلیفوں کا زمانہ تھا، وہاں پر کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا۔ حضور تشریف لائے، کہا بیٹی فاطمہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا یہ اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ لائی، حضور کو دے دی۔ حضور دونوں کو اپنے گود میں اٹھا لیے اور اپنے صحابہ کے گھروں کی طرف آواز لگانے لگے، ہے کوئی شخص تم میں جو میرے حسین و حسن کو پانی پلا دے تاکہ بروز محشر میں اس کو جام کوثر پلا دوں؟ کوئی صحابی گھر میں نہ رکے۔ مصطفیٰ کا اعلان سن کر ہر صحابی اپنے گھر سے مشکیزیں لے آ کر رسول اللہ کے سامنے انڈیلنے لگے۔ کسی صحابی کے پاس بھی ایک قطرہ پانی نہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، رسول اللہ کے گھر میں پانی نہ تھا، مولا علی المرتضیٰ کے گھر میں پانی نہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ ذرا حسین کو پکڑو۔ حضرت امام حسین کو وہ پکڑتی ہیں، امام حسن کو حضور ایسے کندھوں میں ہاتھ دے کر اپنے قریب لیے، لے کر کہا بیٹے حسن منہ کھولو۔ امام حسن منہ کھولتے ہیں، رسول اللہ اپنی زبان حسن کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، رکھ کر فرماتے ہیں بیٹا اسے چوسو، جام شربت نبوت ہے، جتنا چوسنا ہے چوستے چلے جاؤ۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے لعاب مبارک پلا کر ان کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ امام حسن خاموش ہو گئے، رونا بند ہوا۔ حضرت امام حسن کو دے دیے، امام حسین کو گود میں لیے، کہا بیٹا حسین منہ کھولو۔ امام حسین منہ کھولے، رسول اللہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دیے، کہا بیٹے لعاب مصطفیٰ ہے، چوس لو جتنا چوسنا ہے۔ امام حسین لعاب مصطفیٰ سرکار کا لعاب مبارک چوستے گئے۔ جب ٹھنڈک پڑی تو امام حسین خاموش ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کو چسا کر بتایا کہ دنیا والوں کائنات کا کوئی نانا ایسا نہیں کر سکتا مگر اللہ کا حبیب نبیوں کا سردار حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی زبان چسا کر ان کی پیاس بجھا رہا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جو حسین کو تکلیف دے گا وہ صرف حسین کو نہیں پیارے محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، کیا ملے گا امام حسین سے محبت کرنے کا صلہ؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا کیا صلہ ملے گا؟ سنو، میں نہیں کہتا، اللہ کا حبیب کہتا ہے،
سارے نبیوں کا سردار کہتا ہے، لا مکان کا مکی مالی کے جنت مختار کائنات کہتا ہے. کیا رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا علی فاطمہ حسن و حسین. حضور نے فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ. کون محبت کرنے والے؟ کون؟ ذرا بولیے. نہیں یار، ذرا زور سے. آقا فرماتے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. کب؟ بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، ارے بھائی یہ جب جمع ہوں گے تو کریں گے کیا؟ ذرا غور تو کرو. وہ تو میدان محشر ہے، وہاں نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا، گناہوں کا حساب ہوگا، خطاؤں کا حساب ہوگا، رات کا حساب ہوگا، دن کا حساب ہوگا. حدیث پاک ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا. کوئی آدمی گھٹنوں کے بل، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی کندھوں کے بل، کوئی پیٹ کے بل، کوئی پیٹھ کے بل پسینے کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا. مگر آمنہ کا لال کہہ رہا ہے کہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اور جب جمع ہوں گے تو کیا کریں گے؟ نأکلوا ونشربوا، ہم کھانا کھا رہے ہوں گے اور ہم شربتیں پی رہے ہوں گے. محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ محبت کرنے والوں کو محشر کی سختیوں میں بھی راحت ملے گی. محبت کرنے والوں کو محشر کی دھوپ میں بھی ٹھنڈک ملے گی. محشر میں محبت کرنے والوں کو محشر میں رسول اللہ کا ساتھ ملے گا. اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات فی حب آل محمد، جو مرنے والا آل محمد کی محبت میں مر گیا، مرنے والا آل محمد کی محبت میں مر گیا، فدخل الجنہ، جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو گیا. جنت کی بشارت ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو. جنت کی بشارت ہے آل نبی اولاد علی سے پیار کرنے والوں کو. جنت کی بشارت ہے آل نبی اولاد علی سے الفت رکھنے والوں کو. کیا ملے گا محبت کرنے والوں کو؟ سنیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، صحابہ اکرام کا جھرم اٹھے، حضور وہاں سے نکلے صحابہ اکرام کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے، حضور ساتھ میں ہیں، حضور چل رہے ہیں، حضور کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں. گزرتے گزرتے راستے میں کچھ بچوں پر حضور کی نظر پڑی. وہ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میدان میں کھیل رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان بچوں کو دیکھا، حضور ان بچوں کے بیچ میں تشریف لے گئے. لے جا کر ایک بچے کو حضور گود میں اٹھا لیا. گود میں اٹھا کر حضور اس کو چوم رہے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، حضور اس کو اپنے سینے اقدس سے لگا رہے ہیں. صحابہ اکرام نے یہ نورانی منظر دیکھا تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا اس بچے پر اتنی شفقت کیوں ہو رہی ہے، اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے، اتنی کرم نوازی کیوں ہو رہی ہے یا رسول اللہ، یہ بچے کے اوپر اتنے محبت بھرے لمحے کیوں آ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میرے صحابیوں میں اس بچے پہ شفقت کر رہا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کو میں اپنے گود میں اٹھایا ہوں اس لیے کہ میرے صحابیوں میں نے کل اس بچے کو اپنے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. جو میرے حسین کا دوست ہے، حضور نے کہا وہ میرا دوست ہے.
جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تقریر ختم کرنے کا ہے کیا؟ نہیں نا، بڑھانے کا ہے نہیں۔ ایسے اشارے رہتے سمجھنے میں ذرا میرے کو تکلیف ہوتی، میں شریف آدمی ہوں، ذرا اشارے نہیں سمجھتا ہوں، کھلم کھلا بولنا پڑتا میرے کو نہ۔ کیا ہے کہ یہ کہیں تقریر ختم کرنے کیا ہے، کیا ہار شروع کرنے کا تو پہن لیا تھا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ اہل بیت کی محبت پر۔ نبی نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسین کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں، جو حسین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کون ہے جی حسین؟ اللہ اکبر، کون ہے حسین؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے رنگ کے تھے، انڈین کلر۔ اپنا انڈین کلر کون سا ہے؟ سولا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ نہیں ذرا زور سے، وہ پیچھے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار۔ ہاں، انڈین کلر جو ہے نا سولا ہے۔ اب اپنے پٹھے انڈین کیا کرتے معلوم؟ میرے کو گوری بچی ہونا بولتے ہیں۔ ابے دیوانے تو رہتا ہے انڈیا میں، تو گوری بچی کہاں سے لائیں گے؟ گوری بچی ہونا تو امریکہ کو جانا۔ کہاں جانا بولو؟ انڈیا میں انڈین کلر کی بچی ملتی، گوری، وائٹش، ویری ویری فیئر۔ یو وانٹ ٹو ویری ویری فور، یو گو ٹو امریکہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کو گوری گوری چاہیے تو آپ امریکہ کو جاؤ، انڈیا میں وہی ملتی جو کلر والی ہے۔ پٹھے ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس، بچی گوری ہو نا اماں میں کو کہاں سے لائیں گے؟ رہولے تیرے واسطے ایک نہیں بنانا اسپیشل، جو اللہ دیا وہی کلر ہے۔ اپنے بہنوں کا بھی دیکھو، یہاں بھی بیٹھے ہوئے، یہاں بھی بیٹھے، سیم کلر ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ ہم جیسے ہماری بہنیں بھی ویسی، ہم جیسے ہماری بیٹیاں ویسی، ہماری مائیں جیسی ہم بھی ویسی۔ اب اس میں گورے کہاں سے لائیں گے بھائی؟ یہ گورے گورے کی چکر میں 50 بچیاں دیکھ رہے پٹھے، جا رہے گھروں میں بچیاں دیکھ رہے آ رہے، بچیاں دیکھ رہے آ رہے، بچیاں دیکھ رہے آ رہے، پسند کر رہی چ نہیں۔ کیا ہوا؟ نہیں گوری نہیں ہے، نہیں گوری نہیں ہے۔ گوری میڈم امریکہ میں ملتی، اڑیسہ میں نہیں ملتی جی۔ اچھا اور ایک بات بولو، یہ عورت کے اوپر الزام لگانے والی کون ہے معلوم؟ عورت ہی ہے۔ ہاں یہ بھی گمت کی بات ہے۔ اچھا بہن رہتی بھائی کی کالی، ننن ہے کالی، اس کو ہونا بھاوچ گوری، جا کے آگے بول اچھے نہیں ہے۔ ہاں تمہارے سے زیادہ فیئر کلر اچھا نہیں ہے، پھر تمہارا حال کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو دیکھنے گئے ان کا کلر ڈم ہے، جس کو دیکھے اس کا کلر اچھا ہے تو اس کو بول رہے اچھا نہیں ہے، تو پھر تمہارا ہلو بولو، کہیں شوہر سن لے کے چھوڑ دیا تو وہ الگ مصیبت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرتا نا، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے پیدا کرتا۔ کسی کی بیٹی کو کالی ہے بولنا، موٹی ہے بولنا، گڈی ہے بولنا، بالا کم ہے، اس کو نام رکھنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بچی کے اوپر الزام نہیں ہے، یہ خدا کی بناوٹ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، خدا کے بنانے پر الزام لگ رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ایسے کام مت کرو میری بہنوں، اللہ کے واسطے کسی کی بیٹیوں پہ الزام مت لگاؤ، کسی کی بیٹیوں پہ نام مت لگاؤ، کسی کی بیٹیوں کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے دے فضل سے قبول کر لو۔ کیا دیکھنا؟
بچی دیکھنے گئے تو پہلے کیا دیکھنا، سن لو، نہیں ہے موضوع، ذرا لیڈیز بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو تھوڑا بول دیں گے. بچی دیکھنے گئے تو پہلے کیا دیکھنا، صورت نہیں دیکھنا. صورت دیکھے گوری مل گئی لالیے، بعد میں جیل کو لگ گئی تو گوری ہونا کمال نہیں ہے. پہلے کلر مت دیکھو، کیا دیکھو، پہلے دین دیکھو. لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ دیندار رہی تو کبھی ساس کو نہیں ستاتی، دیندار رہی تو کبھی سسرے کو نہیں ستاتی، دیندار رہی تو کبھی شوہر کو نہیں ستاتی. دیندار نہیں ہے. کل میرا بیان بریلی میں تھا تو میں فلائٹ میں بیٹھ کے جب بریلی پہنچ رہا تھا تو میرے پیچھے کی سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا. ہندو تھا، مسلم تھا، اللہ بہتر جانتے. لیکن آپ یقین مانیے، بیٹھے جب سے بیگم سے جو کال پہ لڑ رہا بریلی پہنچے تک لڑا بھائی. میں بولا اللہ تو بچا لیا مولا. بریلی پہنچے تک لڑا بیگم سے. اس کو میں بول رہا، ارے میرے کو سونا ہے رے ہولے، اپنی سونے کی جگہ یہی چھے، تو یہاں یہ کیا نہیں کہ سلو بولے تو سلو ہو جا رہا، پھر تھوڑی گا پھر ان کے پریشر میں پھر آواز آگ بول کے نکال رہا ہے. گوری ڈھونڈ کے لا لیے، دین نہیں ہے، کہیں بھی سکون نہیں ملتا. نماز پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پکڑ کے پوچھے اس کو، بول امام صاحب پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے، دوسری رکعت میں کون سا پڑھے؟ یاد نہیں ہے. کئی کو پوری نماز امام کے پیچھے پڑھا، کون سا سورہ پڑھے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. کئی کو معلوم نہیں ہے. انہیں سورے کی طرف توجہ تھیچ نہیں، خیال پورا بیگم کی طرف تھا. امی کو کیا بولی کی کیا کرے گی، امی اس کو گالیاں دیے ہوں گے، انہیں امی کو بولی ہوں گی. اللہ اچھی بیگم نہیں ملی تو نماز بھی اچھی نہیں ہوتی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی؟ زور سے بولو. ایک بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا پانی پلا بیٹے، انٹرویل ہوا. تم لوگ سنو، مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. اس لیے بولتے دیندار کو لاؤ. دیندار عورت رہی تو معلوم رہتا کہاں چیخنا کہاں نہیں چیخنا، کہاں نکلنا کہاں نہیں نکلنا. دیندار عورت کو برقع پہنو برقع پہنو برقع پہنو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسروں کو سکھاتی ہے برقع پہننے کے فضائل یہ ہے. اس کو شوہر کے آداب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شوہر کا ایسا ادب کرتی، دنیا دار اس کو دیکھ کر اپنے شوہر کا ادب سیکھ جاتے ہیں. کیا کہنے. اسی لیے فرمایا دیندار کو لاؤ. تو ہوا کیا، بادشاہ راستے سے گزر رہا ہے، حقیقی واقعہ ہے، بڑی بڑی کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے. بادشاہ راستے سے گزر رہا ہے، ایک مزدور اینٹ اٹھا کر تیسرے مالے پہ پھینک رہا. فرسٹ فلور پہ پھینکنا ہی مشکل ہے، بولے تو نے تھرڈ فلور پہ پھینک رہا نیچے سے. بادشاہ اس کی یہ کلاکاری دیکھ کے بڑا پریشان ہوا. بولے اتنی صلاحیت، اتنا لائٹ لے کے اتنی بڑی بڑی اینٹ اٹھا رہا، نیچے سے اوپر پھینک رہا اینٹ، اور اوپر ایک جنا ٹھہر کے اینٹا کیچ کرتے جا رہا ہو. تو بادشاہ گاڑی رکا کے بولے، ان کی جو بھی تھی سواری رکا کے بولے دوسرے کو پھینکنے لگاؤ. دوسرا پھینکا تو فرسٹ فلور تک بھی بڑی مشکل سے جاری. بولے تیسرے کو لاؤ، بولے تیسرا پھینکا، چوتھا پھینکا، فرسٹ فلور کے اوپر جاری چ نہیں. اس کو بولے پھر پھینکو، بولے پھر پھینکا تو پھر تھرڈ فلور پہ جاری. پریشان ہو گئے بادشاہ. بولے اس کے لیے انعام مقرر کرو. انعام مقرر کر دیے، اعلان کر دیا اس کو ہر مہینہ اتنا انعام دے دیا جائے گا. اس کی کلاکاری سے خوش ہوئے بڑے. چلتے چلتے رستے میں پوچھے بادشاہ کیا بات ہے،
اتنے لوگ جو ہے اینٹ پھینکے کسی کی بھی اوپر نہیں پہنچ رہی 3rd فلور تک، تیسری منزل تک، اس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچی، بات کیا ہے؟ تو وزیر کیا بولا؟ صاحب اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہو سکتی، بولا، بولے کیا؟ بولے صاحب انہیں اس کی بیوی دونوں بہت خوش ہوں گے، بولا دونوں کے درمیان تال میل اچھا ہوں گا، اس کو گھر میں بہت خوشیاں مل رہی، اس لیے اس کا اسٹیمنا اتنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر آدمی کو گھر میں خوشیاں ملے تو باہر دنیا جیت لے سکتا انہیں۔ جی واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ اگر گھر میں خوشیاں نہیں ملے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی اس کی۔ کیا کہ گھر میں خوش رہنا آدمی، بیوی اچھی رہنا، تو بیوی اچھی ہونے کے لیے اپن گوری، لمبی، گڈی، موٹی، دبلی نہیں دیکھنا، سب سے پہلے دینداری دیکھنا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو بادشاہ بولا شاید صاحب اس کے گھر میں بیگم اس کی بہت سکون سے ہے، گھر میں خوش ہے نہیں، اس لیے باہر اتنا زبردست کارنامہ کر سک رہا۔ تو بولے معلوم کرو۔ بادشاہ بولے اچھی بات ہے، معلوم کرو، تحقیقات کرو۔ خوب تحقیقات کرے تو پتا چلا واقع ہسبینڈ وائف اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش ہے، اتنا اچھا تال میل، اتنی اچھی زبردست دونوں کی باؤنڈنگ ہے، اس کی وجہ سے باہر اس کی یہ کلاکاری دیکھنے کو موقع مل رہا۔ تو بادشاہ بولے چلو ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں وزیر، آپ بولے دونوں کی اچھائی کی وجہ سے یہ کمال ہو سکتا ہے، تو بولے کچھ ایسی ترکیب کرو کہ دونوں کے بیچ میں اختلاف کرا دو۔ جی جی، دونوں کے بیچ میں اختلاف پیدا، ذرا زور سے بولو، اختلاف کرا دو، دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا لگا دو۔ تو ایک عورت کو وزیر کیا کرے، ایک عورت کو وہ بیوی کی سہیلی بنا کے گھر میں بھیج دیے، انہیں روزانہ جانا بیٹھنا، اس کے شوہر کے خلاف ایک ایک نقطہ ایک ایک نقطہ ایک ایک نقطہ خلاف میں بولنا آ جانا، بولنا آ جانا، بولنا آ جانا۔ آخر میں ایک گولی ایسی ڈالی، بولے تیرے شوہر کا باہر چکر چل رہا بول کے ڈال دی۔ عورت کا شک کرنا موت کے اسرائیل کو بلانا، دونوں برابر ہے۔ تو ہوا کیا، عورت شک کرنا شروع کر دی شوہر پہ، جیسے ہی شک کرنا شروع کری دونوں کے بیچ میں اختلاف 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 آتے آتے دونوں کا بستر الگ ہو گیا، دونوں کا دستر الگ ہو گیا، دونوں کی بات چیت الگ ہو گئی، دونوں کا کمرہ الگ ہو گیا، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا کا وارہ نہیں کر رہے۔ تو بادشاہ کے سامنے وزیر جا کے بولا سرکار دونوں بیوی شوہر کو شدت تک لڑا دیے، بولے تو بولے اچھی بات ہے، آج سواری نکالو، پھر سے چل کے اس کا کارنامہ دیکھتے ہیں، 3 فلور تک اینٹ پھینک رہا کہ نہیں پھینک رہا۔ تو بادشاہ پھر سے سواری پہ بیٹھ کے جو ہے پھر سے گھوم لیتے ہوئے آئے، آ کے دیکھے تو اینٹ پھینکا تو 1 فلور پہ بھی نہیں جا رہی، کیا بات، 1 منزل بھی پار نہیں کر رہی۔ تو بادشاہ انعام نکالا، وزیر کو دے دیا، تو نے صحیح پہچانا اور صحیح مسئلہ جانا۔ پھر اس کو بلایا، اس کی بیوی کو بلا کر بولا دیکھو تمہارے یہ کارنامے کو دیکھ کر ہم بڑے پریشان تھے، اسی لیے ہم نے تم میں اختلاف کروایا۔ بیوی کو کہا یہ کسی پہ تارے، یہ کسی پہ آنکھ جھانک نہیں کرتا ہے، یہ تو اچھا انسان ہے۔ دونوں کے درمیان پھر سے محبت کو پیدا کیا۔ پھر ایک 10-12 دن گزرے تو شوہر پھر سے تیسری منزل پر اینٹیں پھینکنا شروع کر کیا دیا۔ بات، واہ واہ واہ۔ گھر میں اچھا رہنا میرے بھائی، گھر سکون کا رہنا۔ تو میں کیا کر رہی گے، کہاں گئی یہ کھایا، ارے بولے تو جاؤ، مردہ نکل جاتا گھر کا، گھر جا کے جہنم بن جاتا ہو۔ جی، ادب سے رہنا، انسانیت سے رہنا۔ ایک نصیحت کرتا ہوں شوہروں کو، بھائیوں کو اور باپ کو، بھائی کو، قبول کرتے کون کون قبول نہیں کرتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک جنا اٹھایا، چلے گا، نو پرابلم۔ اتنے لوگ قبول کر لیے، وہ ایک بیچارہ نہیں قبول کرا تو نو پرابلم۔ قبول کریں گے نا، کریں گے نا؟ آج کے بعد اپنی بیگم کو ارے ترے نہیں بولنا۔ کیا کر رہی تو، کھانا کھائی گے، کھانا لا گے، اماں سکھ گئے دیکھو صورتاں پوروں کے، اماں۔ اپنی بیگم کو ارے ترے نہیں بولنا۔ کیا بولنا؟ کھانا لائیے، کھانا نکالیے،
دسترخوان بچھائیے، ذرا کپڑے استری کر دیجئے، بچوں کو بلا لیجئے، ایسی بات کرنا، آپ سے جی سے بات کرنا، ارے ترے بات، ذرا زور سے بولو۔ اور اڑیسہ میں تو بڑا خطرناک ماحول ہے، بیگم بولے تو نوکرانی کو بولتے اڑیسہ میں، ہاں جی، نہیں اس کا غم نہیں ہے، بے غم۔ نہیں غلط بات ہے، عورت میں جتنا دم ہے تم دیکھے ہی نہیں ابھی، جی پوری دنیا سے لڑ لے سکتے آپ، عورت سے نہیں لڑ سکتے۔ جی مشتاق بھائی کو آئیڈیا نہیں ہے اس لیے ایسے باتیں کر رہے ہیں، مسئلے کو سمجھو آپ۔ جی حضور۔ گھر میں آپ سے بات کرو، کس سے؟ ذرا زور سے بولو۔ اور جیسے ہی آپ سے بات کریں گے، آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ کھائیے، آپ چلیے، آپ آئیے، آپ جائیے، ایسی بات اپنی بیگم سے کریں گے نا، خدا کی قسم زندگی میں اتنی مٹھاس، اتنی مٹھاس، اتنی مٹھاس پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بعد میں 1 سال کے بعد میں کوئی یاد کریں گے، اوف کیا فارمولا سکھا کے گئے تھے بھائی نقشبندی صاحب، زبردست فارمولا۔ اور میری بہنوں کو ایک فارمولا ان کو سکھا دیتا ہوں، میری بہنوں، اللہ کے واسطے کچھ بھی ہو جانے دو، شوہر کو پلٹ کے جواب نہیں دینا۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جتنے جھگڑے ہیں بیوی اور شوہر کے، ایک وجہ سے عورت جواب دیتی بیوی کو، پلٹ کے جواب دیتی شوہر کو، عورت کیا کرتی؟ شوہر کو پلٹ کے جواب دیتی، انہیں الف بولتے کہ انہیں بے کو تیار رکھتی وہاں، انہیں بے بولتے کہ تے بول کے ڈال دیتی ہے، اے بولتے کہ بی پیچھے ریڈی ہے، 1 بولتے کہ 2۔ تو اس میں اتنے جھگڑے کہ مسلمان آج دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اتنے اختلافات کما کے حیدرآباد سے لا رہے ہیں ہمارے بچے، اڑیسہ کے اتنے بچے حیدرآباد میں، اتنے بچے، جو ہوٹل میں گیا جاتے ہی پہلے ہاتھ چومتا نہیں، میں سمجھ جاتا نہیں اڑیسہ والا ہے۔ جی اتنے بچے ہمارے پاس اڑیسہ، اس کو میں پوچھتا ہوں، کھانا آنے 15 منٹ 20 منٹ لگتا، جب تک میں اس کو پوچھتا ہوں کیا میاں کیسے چل رہے حالات؟ صاحب ذرا دعا کرو صاحب ذرا دعا۔ کیا ہوا میاں؟ بیگم کی میری نہیں جم رہی صاحب۔ لو گمت، ابے کیسا جمیں گی؟ تو جمانے والی روٹ پہ جا رہا ہی نہیں تو، روٹ غلط، طریقہ غلط، انداز غلط، زندگی میں خوشیاں نہیں ہے، جا کے دور رہ کے پیسے بھیجتے جا رہے، خوشیاں نہیں ہے گھروں میں، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تاکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، مگر اچھی زندگی نہیں گزر رہی ہے، اختلاف، جھگڑے، مارم توڑی۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو میرے بھائی، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک بار ملتی، اس کو اچھا گزارنا، خوشیوں سے گزارنا، محبت سے گزارنا، پیار سے گزارنا، دنیا میں سب سے زیادہ بیوی سے محبت کرنا۔ دیکھو گھر کے دیکھ رہے تھے اللہ، ہاں جی بابا صحیح بول رہا ہوں میں تم لوگوں کو، بیگم کو بے انتہا چاہنا، اور بیگم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کو چاہی تو اپنے شوہر کو چاہنا، یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے یہ رشتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتے اختلاف کے نہیں ہیں، جھگڑوں کے نہیں ہیں، آپس میں لڑ لینے، مار لینے، گالی گلوچ کرنے کے رشتے نہیں ہیں، یہ محبت کرنے کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ خیال کرنے کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرنے کا رشتہ ہے۔ الغرض یہ بات سمجھ گئے تو چلتے اب امام حسین کی بارگاہ میں۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا سولا رنگ تھا، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کا رنگ بھی سولا تھا، شوہر بھی سولے رنگ والے، بیوی بھی سولی رنگ والی، مگر دونوں کے پاس بچہ پیدا ہوا انتہائی گورا، بہت ہی سفید ابیض بیٹا۔ جب صحابی وہ بچے کو لے کے باہر نکلتے تو منافقین نے دیکھا باپ سولا ہے، بیٹا گورا ہے، ماں سولی ہے، بیٹا گورا ہے، منافقوں کو موقع مل گیا شرارت کرنے کا، الزام لگانے لگے، منافقین کہنے لگے یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، الزام لگائے صحابی،
یہ تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے۔ صحابی بولے یہ ظالم قوم جو میرے نبی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکی، یہ میرے ساتھ کیا خاک حسن سلوک کرے گی؟ یہ سوچتے ہوئے صحابی لائٹ لے لیا، نظر انداز کر دیا، آگے بڑھ گئے، چھوڑ دیا ان کو۔ مگر 4 دن گزرے، 15 دن گزرے، مہینہ گزرا، 4 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے۔ سنتے 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 الزام تراشیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، تہمت بازیاں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ صحابی کو آخرکار جلال آیا، صحابی اپنی بیوی کا اور اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جا کر بڑی بے چینی بے قراری کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آج فیصلہ فرما دیجئے، بڑا بے چین بے قرار ہو کر آیا ہوں۔ سرکار یہ جو میرا بیٹا ہے، آپ بتائیں یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے؟ نبی مسکرانے لگے سوال کو، سبحان اللہ، سبحان کہنے لگے صحابی کیوں ایسے پوچھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے منافقین الزام تہمت لگا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اور میری بیوی سولے رنگ کی ہے، یہ گورے رنگ کا ہے، اس لیے الزام لگایا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیے۔ صحابی بھی بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ صحابیہ بھی بیٹھ گئی، ان کا بیٹا بھی بیٹھ گیا۔ حضور اس وقت دیگر صحابہ سے بات چیت کر رہے تھے، پھر اس بات چیت میں حضور مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، گزرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2.5 سال کی عمر کے تھے، چھوٹے چھوٹے پیر لے کے آئے، ننھے منھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی امام حسین کو صحابہ نے دیکھا، ادب حسین کے لیے سارے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کے ادب کے لیے سب کھڑے ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسین آئے، حضور کے گود میں بیٹھ گئے، داڑھی مبارکہ سے کھیلنے لگے، حضور کی ریش مبارکہ سے کھیلنے لگے امام حسین۔ حضور ان کو اپنے منہ مبارک سے بوسہ دینے لگے، اپنے سینے اقدس سے لگائے۔ اب جب حسین آ گئے، ساری میٹنگیں ختم، صرف حسین سے بات چیت ہوگی۔ کچھ دیر امام حسین کھیلتے رہے، اس کے بعد امام حسین چلے گئے۔ صحابی پھر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیں، آقا یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا؟ نبی نے فرمایا صحابی لے جا لے جا، یہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی یہ تیرا بیٹا ہے۔ جیسے ہی سنے صحابی رشک کرنے لگے، کرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں گر گئے، سر اٹھائے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میرا بیٹا ہے، اب یہ میرا ایمان بن گیا، یہ میرا بیٹا ہے، مگر آقا باہر نکلوں گا منافقین پھر سے تانا دیں گے، الزام لگائیں گے، یا رسول اللہ ان کو کہوں گا نہیں نہیں خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا وہ پوچھے دلیل کیا ہے تو کیا دلیل دوں؟ تو نبی نے کہا صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا؟ ادب حسین کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، اور صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری بیوی بھی کھڑی ہو گئی، تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا۔ صحابی سن لے، حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ صحابی سن لے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں تو نے وہ حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا، کیا کہنا؟ حسین کا ادب کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، اڑیسہ والوں، اے بھدرک والوں، اے اولیاء کے شہر میں رہنے والوں، اگر کوئی تم سے پوچھے حسین کے نام کا جلسہ کیوں کرتے ہو، حسین کے نام کا شربت کیوں پلاتے ہو، حسین کے نام پر کھانا کیوں کھلاتے ہو، تو سینہ ٹھوک کے جواب دینا اس لیے کھلاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے باپ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہماری رگوں میں حلالی خون دوڑتا ہے، اس لیے ہم حسین کے نام کا جلسہ کرتے ہیں، حسین کے نام کی فاتحہ دیتے ہیں، حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ظالم، سوال ہمارے کرنے پر نہیں، تیرے نہیں کرنے پر سوال ہے۔ تو حسین کی فاتحہ نہیں کرتا، تو حسین کا ذکر نہیں کرتا، تو حسین کا شربت پیتا نہیں، پلاتا نہیں، تو حسین کے نام کا کھاتا نہیں، کھلاتا نہیں۔ اب تو بتا، تو کس کا بیٹا ہے؟ کیا کہنے آئے؟ ہم تو اپنے باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے حسین کی فاتحہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون ہے امام حسین؟ کیسی جلیل القدر ہستی کا نام ہے امام حسن اور امام حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص مدینہ منورہ آیا، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آیا۔ حضور اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ظاہری آنکھوں سے حضور پردہ فرما چکے تھے۔ اس وقت وہ شخص مدینہ منورہ میں آیا، آ کر ایک صحابی سے پوچھنے لگا، حالانکہ آنے والا کافر تھا، کافر پوچھنے لگا ایک صحابی سے، اے شخص ذرا بتاؤ تو صحیح کہ پیارے محمد کدھر رہتے ہیں؟ اللہ اکبر! جیسے ہی سننا تھا صحابی رونا شروع کر دیا، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، بے ساختگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ شخص پھر آگے بڑھ گیا، پھر دوسرے صحابی کو پوچھا کہ بھائی ذرا بتاؤ حسین محمد کا گھر کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد کدھر رہتے ہیں؟ جیسے ہی سننا تھا وہ صحابی بھی رونے لگے، پھر وہ شخص آگے بڑھ گیا، تیسرے صحابی سے پوچھا، وہ بھی رونے لگے، چوتھے سے پوچھا، وہ بھی رونے لگے۔ الغرض وہ جن جن سے پوچھتا وہ سب روتے چلے جاتے، مگر ایک صحابی نے ہمت کر کے بتا دیا، بھائی ادھر جا، وہ پیارے محمد کا مکان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ سرکار کا مکان ہے۔ وہاں گیا، جا کر آوازیں دینے لگا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، آوازیں دینے لگا۔ تو ادھر حجرے سے مولا علی المرتضیٰ باہر نکلے۔ مولا علی نے پوچھا کہ بھائی ایسے کیوں پکار رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ بولے کہ میں پیارے محمد کی تعریفیں سنتے 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 اتنا متاثر ہو گیا کہ ان کی محبت میرے دل میں بس گئی، میں ان کو دیکھنے، ان سے ملنے آیا، اور جیسا سنا ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھ لے کے ان کا مسلمان ہو جاؤں گا، اس نیت سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ سن کر اب مولا علی بھی رونے لگے، اللہ اکبر! سرکار علی المرتضیٰ رونے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے، بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، جس سے پوچھتا ہوں وہ روتا چلا جاتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا کہ بھائی سن، تو جن سے ملنے آیا ہے وہ کچھ ہی دن پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور ان کا غم ہمارے دلوں میں ابھی تازہ ہے۔ تو ان کا نام بھی لیتا ہے تو سارے تار چھڑ جاتے ہیں اور وہ غم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی سنا کہ حضور پردہ فرما چکے، وہ بھی بڑا مایوس ہوا، وہ بھی بڑا مایوس ہوا، اپنی پیشانی اپنی بد نصیبے پہ مارنے لگا، مارتے مارتے جانے لگا۔ مگر یہ در علی ہے، یہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا۔ علی المرتضیٰ نے کہا، اے شخص ادھر آ، کیا کہیں؟ بلایا، کہا علی پھر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا سن، میں تجھے محمد تو نہیں دکھا سکتا، کیا کہنے؟ مگر محمد کا جلوہ تو دکھا سکتا ہوں۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا علی کچھ تو دکھا دو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ محمد ایسے تھے۔ سبحان تو اللہ۔ کہا ہاں ہاں آ جا ادھر آ۔ یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف پلٹے، دروازے کی طرف پلٹ کر کہا، بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ سبحان اللہ۔ امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، امام حسن کو ادھر گود میں اٹھائے، امام حسین کو ادھر گود میں اٹھائے۔ گود میں اٹھا کر مولا علی نے کہا، اے شخص اس بچے کو دیکھ لے، یہ حسن ہے، اس کا چہرہ ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا غوث! اس کو دیکھ لے، اس کا چہرہ ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ اور اے شخص اس بچے کے قدم مبارک کو دیکھ لے، اس کے پیر ہو بہو سرکار کی طرح ہے، اس کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، بس دیکھتا رہ گیا،
دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، ابھی نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا، زبان چلنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پریشان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو تقریر ختم کرنے کا ہے یہ. انہوں بولے خالی ہار پہنا ہے تو نہیں. اللہ سلامت رکھے بیچارے کو اتے دے دیا. گھر کو بھی نہیں لگ جا سکتے، سکھ جاتے کل تک ان لوگ یہیں لے بات رکھ. اچھا وہ نیچے وائٹ کور لٹک کے وہ مرغی کے ٹانگوں کو لپٹتے نہیں، ویسا لپٹ کے لا، مولانا کو کانٹا نہیں چوبنا بول کے. اچھے بچے مسئلے کو سمجھو دوستو. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار امام حسن کو دیکھ کر وہ شخص کلمہ پڑھنے لگا. کیا پڑھنے لگا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا بھائی ابھی تو تو کچھ دیکھنا چاہتا تھا. بولے علی ان کے ہو بہو ہونے کے چہروں کا یہ عالم ہے تو ذات اقدس کا عالم کیا ہے؟ واہ 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 واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سید الشہداء، سید الشہداء. 5 نعرہ پنجتن کا، 1 نعرہ حیدری. 5 نعرہ پنجتن کا، 1 نعرہ حیدری. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ اہل بیت کے. سبحان اللہ. اہل بیت بہت ہی جلیل القدر شخصیتوں کا نام ہے، سبحان اللہ. بہت ہی جلیل القدر ہستیوں کا نام ہے. ایک اچھی بات میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے، اور گفتگو کرتے کرتے حضور پاک علیہ السلام نے کہا حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو نکاح میں 1000 غلام دیے خدمت کرنے کے لیے. کتنے؟ زور سے بولو. کون دیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پہ حکومت تھی ان کی، پوری دنیا کے راجہ تھے انہوں. 1000 غلام دیے اپنی بیٹی کو، 1000 خادمہ دیے، ایک عالی شان محل دیے بہترین جس میں ہیرے جواہرات زمرد جڑے ہوئے، ایسا محل دیے اپنی بیٹی کو نکاح میں جہیز میں. بھائی وہ سلیمان علیہ السلام دیے، کہیں تم لوگ جا کے گھر میں بولیں گے امی اب تو دلیل بھی مل گئے لاؤ چلاؤ بولیں گے. کہیں یہ اپنی شریعت کی بات نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ ان کی بات ہے. وہ بادشاہ تھے پوری دنیا کے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، جانوروں پہ بھی، پرندوں پہ بھی ان کی حکومت تھی. انہوں اپنی بیٹی کو دیے. تو حضرت سیدنا مولا علی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پورا واقعہ سنے. جی سننے کے بعد مولا علی کو خیال آیا حضرت سلیمان اتنا دیے، پھر میں تو حضرت سلیمان کے سردار کا داماد ہوں. کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے نبیوں کے سردار کا داماد ہوں، پھر میرے کو یہ سب کہیں کو نہیں ملا. کیا بات. علی کو خیال آیا. یاد رکھنا یہ خیال غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خیال تعلیم امت کے لیے ہے. کیا بات. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت علی کو خیال آیا. اسی خیال میں علی گھر کی طرف چلے گئے. گھر میں گئے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ چہرے پر کچھ فکر چھائی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ علی اتنا سوچ رہے ہو، اتنی فکر میں دکھ رہے ہو، بات کیا ہے؟ بتا تو دو، مسئلہ تو سناؤ. کہا نہیں فاطمہ کچھ نہیں، میری اپنی بات ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں. بس یہ کہتے ہوئے کھانا بھی کھا لیے، عبادت بھی کر لیے، پھر اس کے بعد بستر پہ لیٹ بھی گئے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بہت اصرار کرنے پر حضرت علی نے کہا فاطمہ
میں رسول اللہ کی مجلس سے آ رہا ہوں، آقا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا جہیز میں۔ پھر میں سوچنے لگا میرے رسول تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، مجھے کیا ملا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، فکر میں ہوں۔ اب حضرت فاطمہ کیا جواب دیں گی؟ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ نیند لگ گئی، نیند لگ گئی۔ حضرت علی کو بھی نیند لگ گئی، حضرت فاطمہ کو بھی نیند لگ گئی۔ تو حضرت علی خواب دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت علی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں حضرت علی؟ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست عالی شان سفید محل ہے، اتنا عالی شان محل کہ حضرت علی نے اس محل کو دیکھا تو بڑے تعجب میں پڑ گئے، بولے کہ ایسی بھی تعمیر ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ یہ سوچ کر حضرت علی خواب میں اس محل کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہو کے سارا محل گھوم گھوم کر اس کے کمرے، اس کے دالان، اس کے دیوان خانے، اس کے محل کے راگ و رنگت دیکھنے لگے خواب میں۔ پھر حضرت علی کو خیال آتا اتنا پیارا محل ہے، رہنے والے کون ہیں اس کے اندر؟ جب یہ دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی نظر ایک دروازے پر پڑتی ہے، باب الداخلہ، مین ڈور پر پڑتی ہے۔ وہاں پر کچھ خواتین سفید لباس پہنی ہوئی، انتہائی حسین جمیل خوبصورت عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ تمام خواتین کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت علی سوچنے میں پڑ گئے یہ کس کا انتظار کر رہی ہیں، کس کو دیکھ رہی ہیں؟ تو کچھ ہی لمحے ابھی گزرتے ہیں، مولا علی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پورے سر اقدس سے لے کے جسم مبارک تک جو ہے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو ڈھانکی ہوئی چادر اوڑھ کر اس میں داخل ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ داخل ہوئی، یہ جو کھڑی ہوئی عورتیں ہیں، یہ عورتیں کوئی ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہی ہے، بال بچھا رہی ہے، کوئی عورت اس عورت کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھ رہی ہے، کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، وہ عورت سب کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گزرتی جا رہی ہے۔ محل کے بیچوں بیچ آ گئی، ایک عالی شان تخت ہے، اس پہ وہ خاتون بیٹھ گئی۔ حضرت علی سوچنے لگے کون ہے یہ عورت جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے، اور کون ہے یہ عورتیں جو اتنے حسین جمیل کامل اکمل ہونے کے بعد بھی اس عورت کی اتنی عزت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آخر یہ منظر کیا ہے؟ اب یہ حضرت علی خواب میں سوچ رہے ہیں، وہ خاتون جو بیچ میں بیٹھی، سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے غلام بنے کھڑے ہیں، وہ خاتون جو بیچ میں بیٹھی اپنی چادر اٹھاتی ہے تو مولا علی دیکھتے وہ کوئی اور نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہوتی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضرت علی سے کہتی ہیں علی تم نے رات میں جس بیٹی کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو ان کے والد نے اتنا جہیز دیا، علی دیکھو وہ بیٹی میرے سامنے کھڑی ہے اور میرے پیر کے نیچے اپنے بال بچھانا، اپنے ہاتھ بچھانا شرف و سعادت سمجھ رہی ہے۔ سبحان۔ حضرت علی نے جیسے یہ خواب دیکھا، خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے علی، تہجد کا وقت تھا، نماز تہجد ادا کیے، ذکر و اذکار میں بیٹھے، فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے، مسجد پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھ کے بس سوچنے لگے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ خیال کیوں کیا، یہ سوچ رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد بھی یہ خیال چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد پوچھے صحابیوں علی کہاں ہیں؟ سارے صحابہ نے کہا علی وہاں ہے، علی وہاں کونے میں۔ کہا علی اب تو آ جاؤ، کیا بات، سبحان اللہ۔ رات میں خواب میں سارا منظر دیکھ چکے، اب تو آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، بولے میں نے جو خواب دیکھا آمنہ کا لال سب جانتا ہے۔ آ کے قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک نے کہا علی سب نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، میں نے سید العالمین سیدۃ النساء العالمین ساری کائنات کے عورتوں کی سردار علی میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان سب اللہ۔ نے بیٹی دی ہے، میں نے ساری کائنات کے عورتوں کی
سردار آپ کو نکاح میں دے دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کیا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے، سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی شان، ایسی عزت، ایسے مرتبے والے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ، کون ہے جی علی؟ یہ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان تھی۔ اب ذرا مولا علی کی شان سنو، صدقے جاؤ ان کے، کیسی قسمت بنا کے دے دیا اللہ۔ دیکھو میرے بھائی، ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے۔ کتنے؟ جس میں سے ایک مذہب کا نام اسلام ہے۔ جیسا اسلام ایک مذہب ہے، ایسے ہی 4200 دیگر مذاہب ہے دنیا کے اندر۔ 4200۔ اللہ 4200 میں کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا۔ اللہ کی مہربانی ہے کہیں اور نہیں پیدا کرا، اللہ پیارے مصطفیٰ کے گیت گانے والوں میں پیدا کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، اس کی بڑائی بیان کرنے والوں میں پیدا کیا کرا۔ کہنے۔ سبحان ربی العالی، اس کی تسبیح بیان کرنے والوں میں پیدا کرا، اس کی عبادت کرنے والوں میں پیدا کرا۔ اچھا وہاں دیکھو 4200 ہے، وہاں سے نکال کے یہاں اندر لائے تو یہاں 73 ہے، فرقے 73 ہے۔ اللہ 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا، اللہ 73 میں امام حسین کے گیت گانے والوں میں پیدا کرا۔ سبحان اللہ کی مہربانی ہے میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ میرے پیارے بھائیو، اب مسئلے کو سنو، آخری بات سنو۔ کون ہے مولا علی؟ اللہ اکبر، کون ہے علی المرتضی؟ میرے پیارے بھائیو، کافروں نے کعبے کے اندر 360 بت جڑ دیے تھے۔ کتنے؟ 360 بت کافروں نے بت بٹھا دیے تھے کعبے کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام لکڑی لے کر ایک ایک بت توڑتے گئے، حضور خود توڑے اپنے ہاتھوں سے۔ اب بعض بت کعبے کی چھت پہ لگائے گئے تھے، جہاں تک لکڑی نہیں جا رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کہاں ہے علی؟ علی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، مولا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر و عمر عثمان نے آواز دی، حضرت علی دوڑے دوڑے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علی یہ کعبے کی چھت پہ بت جڑے ہیں، علی اس کو توڑنا ہے۔ بولے یا رسول اللہ ضرور توڑ دوں گا۔ بولے علی آؤ، میرے کندھے پہ کھڑ جاؤ اور کعبے کے بتوں کو توڑ دو۔ کیا میرے کندھے پہ کھڑ جاؤ۔ حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا میں آپ کے کندھوں پر نہیں چڑھ سکتا، آقا میں جھک جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیے، آپ توڑ دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علی تم بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے، بوجھ نبوت تم نہیں سنبھال سکتے، علی تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ حضور نے بار بار حکم دیا، حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھا دیا۔ حضور کے کندھوں پہ چڑھ گئے علی۔ حضور کیا بتانا چاہتے تھے دنیا کو؟ یہ بتلانا چاہتے تھے، دنیا والو اب رسالت ختم ہونے والی ہے، اب ولایت کا دور چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اب تک جتنے بت توڑے تھے سب نبیوں نے توڑے تھے، اب یہاں سے جتنے بت توڑیں گے سب ولیوں نے توڑنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی، حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ میرے بھائی، ایسی شان، ایسی عزت، ایسے مرتبے کے مالک ہے یہ لوگ، ایسی عزت کے مالک ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی غلامی اختیار کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی فاتحہ کرنا، ان کے نام کا شربت پلانا۔ ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر کی دہلیز پر پنجے تنے پاک کا نام لکھ دو، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ 5 نام اپنے گھر کی دہلیز پر لکھ دو تو اس گھر میں بلائیں بیماریاں داخل نہیں ہوں گی، سبحان اللہ، اس گھر میں بلائیں اور بیماریاں داخل نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کو چاہو، اہل بیت کی فاتحہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ مسلمان اچھا بن جائے میرے بھائی،
ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والا، فتنے کرنے والا، انتشار کرنے والا نہیں۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت، بیوی سے محبت، ماں باپ سے محبت، بھائیوں سے محبت، بہنوں سے محبت، اولاد سے محبت، دوستوں سے محبت۔ محبت کا نام مسلمان ہے، اور واقعی مسلمان بنے، اہل بیت سے محبت کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ